السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور بات معرفت کی تھی تو حکمت تک آ گئی ہے، اور حکمت بھی کیسی؟ آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، ہم نے جیسے آپ سے قبل عرض کیا، آج ہمارا مدرس ڈے ہے، ماؤں کا عالمی دن ہوتا ہے۔ ہاں ویسے تو ماں کا ہر دن ہی ہوتا ہے، مگر جن امہات المومنین کا ذکر آج ہم کریں گے، جن کا انتخاب ہم نے کیا ہے، ان کی شفقت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور وہ ایک خاص مقام بھی رکھتی ہیں۔ آج کے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس عالمہ فاضلہ اور بہت اچھا بولنے والی موجود ہیں، ہم سب کی ہر دل عزیز ہیں، ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں اسماء نقوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان عالم دین ہیں، شیریں بیاں ہیں، اور بہت شفقت فرماتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اور بہت ہی معروف نعت خواں، ثنا خواں ہمارے درمیان ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، سید ریحان قادری صاحب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ مزاج؟ اللہ۔ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ بوجھو تو جانے نامے سیگمنٹ بھی ہمارے پاس آج ہے، اور اس میں کون پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہمارے پاس آئی ہیں حریم الیاس اور فرزانہ الیاس، ماں بیٹی ہمارے پاس موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پر امید ہیں کتابوں کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے؟ جی ٹھیک، زبردست زبردست۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسماء صاحبہ، آپ کی جو شخصیت ہے اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہیں، اس دور میں آپ ان کو کیسا دیکھتی ہیں؟ رشتہ بھی آپ خود بھجواتی ہیں اور اخلاق سے آپ خود متاثر ہوتی ہیں، کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دن 10 ماہ رمضان المبارک منسوب ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت کا دن ہے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو نہ صرف عمل میں بلکہ قول و فعل میں دونوں میں ایسی مطیع ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ رسول کی پیروی کی، اور اپنے پیغام سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے رسول کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی خدیجہ اس زندگی کو گزار رہی ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، ابھی اسلام نہیں آیا، تو بی بی کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ بی بی نے کیوں منتخب کیا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کف کے طور پر؟ جی، بی بی بہت ثروت مند ہیں، عاقل ہیں، بہت باشعور ہیں، دولت مند ہیں، اور ایک باوقار زندگی گزارنے والی جی، ملکۃ العرب ہے۔ جی، ملکۃ العرب، یعنی کہ بی بی خدیجہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو قریش نے لقب دیا۔ لقب کس کا دیا؟ عاقلہ کا، طاہرہ کا، اور سیدۃ القریش کا لقب دیا ہے۔ اتنے بڑے لقب، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب والے کتنے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، اس آسانی کے ساتھ لقب القابات نہیں دیے جاتے۔ جی، تب بی بی کو اتنے بلند معیارات پہ لقب مل رہے ہیں، اور بی بی کی شہرت جو ہے، یعنی کہ وہ نامور ہیں، لیکن یہ ناموری پاکیزگی کے حوالے سے ہے، عفت کے حوالے سے، جبکہ وہ بہت صاحب ثروت ہیں۔ ٹھیک، تب آپ ختمی مرتبت کو چنتی ہیں، آپ ان کا انتخاب کرتی ہیں۔ آپ کا سوال کہ کیوں؟ کیا وہ صفات ہیں جو جی، بی بی نے دیکھی؟ جب اتنی خاصیتوں کی مالکۃ العرب موجود ہے، تو وہ ایک اس جوان کو جو کہ 25 برس کا بھی ہے، یتیم بھی ہے، غریب بھی ہے، اور آپ اس کی باس بھی ہیں، اس کو کیوں منتخب کرتی ہیں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر وہ صفات دیکھ رہی ہیں کہ جو وہ صادق اور امین ہے۔ اتنے بلند گھروں کے بظاہر رشتے آئے، لیکن بی بی نے قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بی بی نے جس کو قبول کیا وہ کون تھا؟ وہ صادق تھا، وہ امین تھا، اللہ اکبر، جس کے اندر وہ ساری صفات موجود تھی، جو بلند اخلاق والا تھا۔ بی بی نے وہ تمام صفات دیکھی جو ایک باشعور خاتون دیکھتی ہے، اور بی بی نے انہی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے زوج کا انتخاب کیا، جی، اور خود نے پیشکش کی آپ کی اپنی ہمسری کے لیے۔ کیوں پیشکش کی؟ کیونکہ بی بی جانتی تھیں کہ ان کا ہدف الہی ہدف ہے۔ ٹھیک، خوبصورت۔ الہی ہدف کو پانے کے لیے آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جو الہی راستہ تھا۔ ٹھیک، مفتی صاحب، اس زمانے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو نافذ نہیں تھی، تو آپ کا نکاح کس نے پڑھا؟ ساتھ ساتھ یہ نکاح کی شریعت کس تقاضے کو پورا کر رہی تھی؟ کون سا دین تھا؟ اس سلسلے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العظیم۔ محترم اویس ربانی صاحب، آپ کے چینل کا شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ کا تذکرہ کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں بزم سجا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی بابت آپ نے یہ سوال کیا کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا اور کس شریعت کے مطابق ہوا، ٹھیک، تو عجب اتفاق یہ ہے کہ جن کے غم میں نبی علیہ السلام نے عام الحزن بنایا اللہ اکبر، وہ دو تھے، ایک جناب حضرت ابو طالب اور دوسری جناب سیدہ خدیجہ۔ تو نکاح پڑھانے والے جناب حضرت ابو طالب تھے اللہ اکبر، اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہو رہا تھا، اور یہ نکاح بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھا۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ نے پہلے اپنی سہیلی کے ذریعے نبی علیہ السلام تک رسائی کی، اور حضور سے جب حضرت خدیجہ کی بات ہوئی تو جناب سیدہ خدیجہ کی بابت نبی علیہ السلام نے رضامندی کی، تو پھر انہوں نے اپنے چچا کو بھیجا، ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ تو ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا وہ بڑا کمال کا ہے۔ اللہ اکبر، میں اس کے دو باتیں کروں گا کہ بڑے بڑے عرب کے رئیس لوگ موجود تھے جی، اس نکاح کی تقریب میں، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کا کل مہر جو ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دیکھیے وہ چچا جو کفیل تھا، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی عجیب حسین اتفاق ہے کہ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی۔ سبحان اللہ، وہ جو پروردگار نے جگہ دی وہ جگہ کون سی تھی؟ تو آپ اٹھائیے تاریخ کو اور دیکھیے وہ جگہ جناب حضرت ابو طالب کا گھر، اللہ اکبر، کس آغوش میں رکھا ہے آپ؟ ہاں، جہاں نبی علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اور پھر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کثیر العیال تھے اور اکثر قرض لے کے لوگوں کو کھلاتے پلاتے، اور اپنے بھائی کے بھی بہت زیادہ مقروض ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں تھا، لیکن ان کی عزت معاشرے میں، وہ سردار تھے، ان کی بہت تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دنیاوی مال اس طرح نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو بے مال پایا، یعنی آپ کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ وہ کس کے مال سے غنی کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، وہ جو غنی کرنا ہے وہ جناب سیدہ خدیجہ کا مال ہے، اور سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی رفیقہ حیات ہی نہیں بلکہ رفیقہ مقصد اسلام بھی حضور کی اللہ ہے۔ اکبر، بہت بڑا جملہ کہہ گیا۔ اور میں یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ نکاح میں جب عرب کے سارے بڑے سردار موجود ہیں تو جناب حضرت ابو طالب خطبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، عمر 25 برس ہے، جو روایات ہیں تاریخی، اور اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ عزت میں، یہ شرافت میں، یہ امانت میں، یہ دیانت میں، یہ سچ بولنے میں ہم سب سے برتر اور افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے برتر اور افضل ہے، وہ خود کو بھی شامل رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن عجب بات یہ ہے کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اتنے بڑے لوگ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ گویا ان کی خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واقعتاً آقا علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، جب حضور جیسا کوئی نہیں تو حضور کے کف کے طور پر پانچویں نسب میں چوتھے پر حضرت قصی آتے ہیں، وہ وہاں جا کے نسب ملتا ہے، تو حضور کی حضرت خدیجہ ہم کف بھی تھی۔ ٹھیک ٹھیک، زبردست، بہت اچھی بات آپ نے کی، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ ذکر خیر ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں ریحان قادری ہمارے پاس ہوں تو پھر ان سے نعت شریف بھی سن لیں۔ ریحان بھائی شفقت فرمائیں، اس کے بعد فوراً وقفے کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ
حسبی ربی، وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی۔ اور آج کا موضوع بہت خاص ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے۔ اب ویسے بھی خاص ہے، مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے مفتی صاحب، تو ملین مارچ شروع ہو جاتی ہے، خواتین مارچ شروع ہو جاتی ہے، پھر ایسے ایسے نعرے سننے میں آتے ہیں جن کو کان بھی نہیں سمجھ پاتا، سماعتیں بھی اس کا انکار کرتی ہیں، دل بھی نہیں مانتا، خود خواتین اس کا انکار کرتی ہیں۔ ایسے پرآشوب دور میں خواتین کا معیار سٹینڈرڈ قائم کرنے والی جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے لیے کیا میسج جاتا ہے؟ اس زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کریں تو۔ آپ کا انتہائی خوبصورت سوال، اور میں یہ عرض کروں کہ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمارے ہاں مدر ڈے پر کیا ہوتا ہے جو عام طور پر عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جی، اور دیگر جو ایام میں خواتین کے حقوق کے نام پر جو بدتمیزی کا طوفان بپا کیا جاتا ہے الامان والافیس، صحیح ہے، اور پھر بہت سارے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں۔ ہمارے ایک محترم کالم نگار نے بھی یہ لکھا تھا کہ سیدہ خدیجہ نے اپنی پسند کی شادی کی تو اس کا اختیار دے دیا جانا چاہیے، صحیح، تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی گوش گزار کر دیا۔ جی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی، اور آپ سوچئے کہ سیدہ خدیجہ کا انتخاب حضور کے لیے پروردگار نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ وہ ہیں کہ میں چونکہ یہاں کوئی وہ پہلو نہیں، لیکن ایک بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ میں نے جیسے کہا کہ جب حضور کے نکاح میں وہ آئی، اس وقت سے لے کر اپنے انتقال تک ہر لمحہ وہ حضور کی فرمانبرداری اور نیکی میں معاون رہی، اور کبھی اونچی الفاظ میں بات نہیں بالکل کی۔ ایسے ہی، ہم سب کی ماں، ہم سب ساری کائنات کی جو ماں ہیں حضرت حوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک موقع پر بہکاوے میں آ کر وہ دانا کھلانے والی بن گئی۔ وہاں یہ معاملہ ہے، یہ پروردگار کا انتخاب ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ عزت و عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور خود حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کرتے ہیں، تو مولا علی سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام اجازت سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ سر انجام پاتے ہیں۔ صحیح، تو اسلام میں یہ قطعاً یہ جو تصور عام طور پر ہم نے کر لیا ہے کہ جناب بغیر ولی کے نکاح کے اور یہ چیزیں، یہ بالکل جو ہے نا وہ ایسی عجیب و غریب باتیں۔ ولی کی اجازت یہ ضروری ہے، اچھا، آپ ولی کی اجازت رکھیں۔ بعض دفعہ تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ نکاح ختم بھی کر سکتا ہے، اچھا، تو اس لیے ایک تو ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ کی حیات کو ہم پیش نظر رکھیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کس فرمانبرداری سے گزاری ہے۔ آپ اتنی بڑی مالدار خاتون ہیں، مجھے آپ بتائیے شام تک تجارتی قافلہ جاتا تھا، آج ان کے نام پر یا ویسے آزادی کی جو بات کی جاتی ہے، مجھے کوئی ایک دفعہ ثابت کر دے کہ وہ ایک دن شام گئی ہوں، اچھا، کبھی وہ تجارتی قافلہ کبھی لے نہیں کر نہیں گئی گئی۔ کون سا دور ہے؟ جاہلیت کا دور ہے۔ جی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اس دور میں بھی، سبحان اللہ، اور ایک دن بھی وہ قافلہ لے کر خود نہیں گئی، وہ قابل اعتماد لوگوں کو بھیجا کرتی تھی۔ اور جب حضور علیہ السلام کا انتخاب کر کے بھیجا، پہلے نظر تو تھی، کئی قرائن شواہد حضور کو دیکھ کر، کچھ ورقہ بن نوفل نے، کچھ کس نے بتایا، تو چیزیں تو پیش نظر تھی۔ جی، اور پھر جب اپنے غلام کی زبانی حضور کی امانت، دیانت اور اس دوران پیش آنے والے محیر العقول واقعات، ان کو جب دیکھا تو پھر کہا کہ نکاح کرنا ہے تو اسی نوجوان سے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ سیدہ خدیجہ ہیں، تو ان کی زندگی کے، یا ویسے ہم اگر رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ وہ کاروباری شخصیت تھی، بہت بڑی تاجر تھی، لیکن کبھی خود تجارت کی غرض سے شام نہیں گئی، قابل اعتماد لوگوں کو بھیجا کرتی تھی، اور اللہ نے ان کو نفع دیا۔ دین، وہ دین ابراہیم پر عمل پیرا تھی۔ آج اگر ہم دین مصطفی پر عمل پیرا ہو کر کوئی خاتون کاروبار کرتی ہے تو اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اگر وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے کہیں جاب کرتی ہے تو اسلام نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ لیکن مادر پدر آزاد معاشرہ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اور آپ کی اجازت سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے آئین کی قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا، وہاں کے پارلیمان میں اس طرح کی باتیں ہوں اور وہاں جو ہے وہ آزادی کے عجیب و غریب تصورات پیش کیے جائیں، تو اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک بات کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ،
کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو جائے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. ریحان صاحب آپ تو دیگر کلام پڑھتے ہیں, نعت شریف پڑھنے کی سعادت تو آپ کو بچپن سے ہی حاصل ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ کبھی کوئی کلام خود لکھا یا پڑھا؟ بہت شکریہ, اور میرے لیے بہت بڑے شرف و اعزاز کی بات ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کا آج ٹاپک ہے. اور آج میرے دوست ہیں مسقط میں, ان کی رہائش ہے, وہ شاعر ہیں بہت اچھے, انہوں نے کل ہی مجھے یہ کلام بھیجا, تو اللہ بسم اللہ دیتا ہوں چند پلیز اشعار. پلیز. تمام اہل وفا پر ہے سائبان تیرا, بے شک سبحان اللہ. جہان حق میں ہے کردار جاویداں تیرا, سبحان اللہ. تیری مثال نہیں ہے خدیجۃ الکبریٰ, تیری مثال نہیں ہے خدیجۃ الکبریٰ, وجود پاک ہے یکتائے دو جہاں تیرا, وجود پاک ہے یکتائے دو جہاں تیرا, عفیفہ طیبہ مخدومہ طاہرہ ہے تو, بہت ہی ستھرا ہے ہر رنگ بے گماں تیرا, بہت ہی ستھرا ہے ہر رنگ بے گماں تیرا. سبحان اللہ. اور تیرے شرف پہ زمانے کا ہر شرف قربان, تیرے شرف پہ زمانے کا ہر شرف قربان, دل رسول خدا بن گیا مکان تیرا, دل رسول خدا بن گیا مکان تیرا, تیری وفائیں ہیں تسکین سید کونین, شرف عظیم ہے اے مومنوں کی ماں تیرا, شرف عظیم ہے اے مومنوں کی ماں تیرا, رقیہ زینب کلثوم زہرا کی امی ہے افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا, ہے افتخار دو عالم یہ خاندان تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اسما صاحبہ ایک سوال ہے, شفقت پدری پہ بھی ذرا بات ہونی چاہیے. جو بچے آپ اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شفقت کے ساتھ ان کو قبول کر رہے ہیں, ان کی پرورش کر رہے ہیں, ان کی کفالت کر رہے ہیں, اور وہ حقوق ادا کر رہے ہیں جو بحیثیت باپ کرنے چاہیے, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے. اور دیکھیں رسول ختمی مرتبت تو ماشاءاللہ سے رحمت للعالمین ہیں, آپ کا تو کیا ہی کہنا. آپ تو چلتے ہوئے راستوں کے لیے بھی رحمت ہیں, زمین و آسمان کے لیے بھی رحمت ہیں, ان کے درمیان جتنی مخلوق ہے ان کے لیے بھی رحمت ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رحمت ہے کل کے لیے تو وہ کسی بھی یتیم کے لیے رحمت نہ ہو؟ اور آپ کی تو سنت ہی اور آپ کا تو افتخار ہی رحمت ہے, اور آپ کے لیے مخصوص ہے رحمت اور شفقت, اور یہ تمام اعزازات جو فقط خدا نے منسوب کر دیے ہیں ختمی مرتبت کے لیے. لیکن اسی تناظر میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ یا اصل سوال یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے شفقت ہونی چاہیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بالکل, کہ یتیم کے سر پہ جتنے بال ہیں, اگر آپ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں تو جتنے سر پہ اس کے بال ہیں اتنے ہی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آپ شفقت یتیم پہ کر رہے ہیں لیکن حاصل کیا کر رہے ہیں؟ نتیجے میں اپنا پروفٹ لے رہے ہیں. صحیح. تو
شفقت یتیم کے لیے اور اس بچے کے لیے کہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ سعادت ہے کہ جو خود آپ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث نجات بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جس طرح سے یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، جی اس طرح سے ابھی آپ نے حقوق کی بات کی نا کہ حقوق کس طرح سے پامال ہوتے ہیں آزادی کے نام پہ۔ آزادی خود کیا ہے؟ آزادی خود ایک قید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آزادی کو پہلے ڈیفائن کریں کہ آزادی کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں یتیموں کی، لیکن یتیموں کے اپنے حقوق کھا لیتے ہیں۔ ان کے باپ اگر ان کے ورثے میں ترکے میں کچھ بھی ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، سب سے پہلے قبضہ کیا کرتے ہیں؟ خاندان والے۔ صحیح۔ کتنی غربت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں یا پڑوس میں کوئی یتیم موجود ہو صحیح۔ تو اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، پیار نہ کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں بہت آس ہوتی ہے، سبحان اس کا اللہ۔ دل اتنا زیادہ سنگین ہو چکا ہوتا ہے۔ باپ کی شفقت بہت مہم ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ رسول کے زمانے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہو یا ائمہ اطہار کی سیرت ہو یا آپ کے اصحاب کی سیرت ہو، ہر ایک کی سیرت کیا تھی کہ یتیموں کے ساتھ رحمدلی، شفقت اور بیواؤں کا خیال کرنا، بے شک ایسا ہی ہے۔ اسیروں کا خیال ان کرنا۔ بیٹیوں کی شادی تک کروائی ہے اور بالکل۔ خیال رکھا ہے حضور، ایسا ہی ہے جو صاحبزادیاں تھیں ان کا کتنا خیال رکھا ہے آپ نے۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آنے والے ان کے صاحبزادیاں، نبی علیہ السلام نے ان کا تو خیال کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ساتھ آنے والے غلام کو بھی بیٹا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ، سبحان آپ اللہ۔ دیکھیے کہ اس معاشرے میں غلام کی کوئی عزت نہیں تھی۔ یہ عزتیں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، پہلے اپنے عمل سے دی۔ اللہ آپ اندازہ لگائیے کہ زید بن حارثہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ تک پہنچے، اور حضرت خدیجہ نے بھی کیا کمال کام کیا، کہا اب یہ غلام میرا نہیں، آپ کی خدمت پر معمور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خدیجہ نے دیا بطور تحفہ کہ اب آپ کا یہ ہے، تو حضور نے کہا میرا ہے تو پھر یہ میرا بیٹا ہے، آئے اور ہائے۔ لوگ زید بن محمد کہنے لگے۔ جی، پھر قرآن وہ میں تو آئے۔ قرآن مجید نے منع کیا کہ یہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے۔ باپ وہی ہوتا ہے جس کے نطفے سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ منہ بولے بیٹھے ہیں، یعنی منہ سے آپ نے کہا، لیکن اس کے بعد لوگ زید بن حارثہ اور پھر لوگ لینے کے لیے آئے، چچا اور دیگر رشتہ دار کے آ جاؤ۔ ہاں گم ہوا بچہ، اس کو ماں باپ، یا آپ ٹی وی چینلز والے ملواتے ہیں نا، ہم گزشتہ سال رمضان ٹرانسمیشن میں، اس سے پہلے تو بچوں کو وہاں ملوایا جاتا تھا، مختلف چینلز پر ہم بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی وہاں آڈینس میں سے اٹھ کے جناب ایک صاحب اور ماں آتی تو بچہ دوڑتا ہوا لپٹ جاتا اور بے قرار ہو جاتا، اس کو ٹی وی کی پرواہ نہیں، کیمرے کی پرواہ نہیں کہ میرے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے، اور دنیا ساری دیکھتی ہے جو ہمیں سن رہے ایسا ہی ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا، حضور نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو جائے، میرے پاس رہنا چاہتا تو یہ اختیار اس کا ہے۔ صحیح۔ تو وہ خوش ہوئے کہ اب تو ہمارے ساتھ جائے گا۔ کہا میں 1000 خاندان محمد کی غلامی پر قربان اللہ اکبر، کیا خوبصورت غلامی کا حضور علیہ شرف ہے۔ السلام نے حضرت خدیجہ کے غلام کو یہ اعزاز دیا، تو پھر ان کی اولاد کے اعزاز کا عالم اللہ کیا اکبر، ہوگا۔ کیا بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ غلام کو یہ شرف حاصل ہے تو پھر کون جائے آپ کے آستانے سے دور، کون جائے آپ کی دہلیز سے حضور دور۔ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت کا انداز جو سیدہ خدیجہ سے رہا نا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ آئے ہائے۔ سیدہ خدیجہ یہ انتخاب تھی پروردگار کا، اور کس طرح سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی غلامی کی، یہ آج کی بیویاں پیش نظر رکھیں۔ ٹھیک۔ نبی علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجہ کو کہیں مجبور نہیں کیا۔ جی جب فضائل کی بات میں ہم یہ بات کریں گے، لیکن میں اختتام جملہ میں خاص یہ ہے، بات جی۔ کر دیتا ہوں کہ شیب ابی طالب میں جو پابندیاں لگی تھی اور جو بائیکاٹ ہوا تھا، وہ حضرت خدیجہ کے قبیلے کا تو نہیں تھا، جی، وہ تو بنو ہاشم کا بنو تھا۔ ہاشم کا تھا۔ تو جب بنو ہاشم کا تھا تو یہ جا سکتی تھی، جی، رضاکارانہ طور پر آئے ہائے ہائے ہائے، پیارے مصطفیٰ کے ساتھ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتے کھائے، کھال جانور کی اس کو پکایا گیا وہ کھائی۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ 2 لوگ، ظاہر ہے جب وہ دنیا سے گئے تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے جانے کے بعد کہا کہ 1-2 دن غم نہیں، عام الحزن، پورا سال ہی غم کا سال اور ہو، بلکہ پورا سال کیا، پیارے زندگی بھر مصطفیٰ یاد کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے۔ ان کی سہیلی آتی، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے کئی پہر بات کرتے، طویل وقت گزر جاتا، صحابہ کہتے یہ کیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس خاتون کے لیے کھڑے رہتے کیونکہ وہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ سیدہ خدیجہ کے بیٹے ابھی میں نے عرض کیا حضرت اعلیٰ آئے
اور یہ حالہ وہ ہیں جنہوں نے جو خدیجہ کے بیٹے ہیں حضور کو قریب سے دیکھا. حضور علیہ السلام کے تو اس حساب سے بیٹے نہیں ہیں تو پہلے کے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کو اس قریب سے دیکھا اور حضور کی محبتوں کو دیکھا, حضور کے انداز کو دیکھا, تو وہ اس قدر جو ہے وہ اپنا اس سے متاثر ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا حلیہ, جس کو ہم حلیہ کہتے ہیں, وہ انہوں نے ہی بیان کیا ہے جو اب صبح قیامت تک بیان ہوتا ہے. یہ اعزاز بھی خدیجہ کے بیٹے کو حاصل. سبحان اللہ. کوئی ایسی بات تھی, آپ نے فرمایا کہ کبھی آپ نے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا, کبھی آخری لمحات میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے, یا یہ میری طرف سے ایک چیز ہے جو آپ نے حق ادا کرنا ہے, کوئی ایسی چیز آپ نے فرمائی ہے کبھی؟ جی, حضرت سیدہ خدیجہ جب پریشانی کے عالم میں تھی آخری لمحات میں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ صحیح حدیث ہے, جی, حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ خدیجہ تم جا رہی ہو, حضور سرانے موجود ہیں, جی, بیوی جا رہی ہے, نبی علیہ السلام انداز بتا رہے ہیں, وہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ اب ان کا آخری لمحات ہیں, آخری پیر ہیں, تو حضور جدا نہیں ہوئے, ان کو پانی پلا رہے ہیں آقا علیہ السلام. اور سیدہ خدیجہ پر جب غم کی کیفیت دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے خدیجہ کیوں غمگین ہوتی ہو, قیامت کے دن بھی تم میری ہی زوجیت میں ہوگی, تم میری ہی بیوی ہوگی. سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ نے بار دیگر کہا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر وہ محل کی بات اور دیگر چیزیں وہ انشاءاللہ ہم افطار کے اس میں آپ کے گوشت گزار کریں گے. تو حضرت خدیجہ اس پر اتنی خوش ہوئی کہ راحت و سکون کے ساتھ اس دنیا سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے چلی گئی. ان کی آخری نگاہ بھی مصطفیٰ کے چہرے پر تھی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا وہ پاس اور لحاظ کیا. جیسے ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ غزوات کا تو سلسلہ نہیں تھا حضرت خدیجہ کے دور میں, لیکن مکہ مکرمہ میں جب بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف دی گئی تو تکلیف کے بعد حضور علیہ السلام جب گھر واپس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام پر غم کی سی کیفیت ہوتی کہ قوم کو میں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ لات و منات و عزا اور حبل کی طرف جاتی ہے, یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام اس پریشانی میں کوئی پتھر مارتا, کوئی گالم گلوچ کرتا. حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ تھا. تو جب گھر آتے تو حضرت خدیجہ 2 جملے کہتی, حضور علیہ السلام کی ڈھارس بن جاتی. حضور کہتے کہ اے خدیجہ تو نے مجھے جو ہے وہ سکون پہنچا دیا. یہ تمام تر کتابوں میں موجود ہے. تو اس لیے اویس بھائی قبلہ گزارش یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ, آپ کی سیرت پر بہت کم لکھا گیا. ہمیں یہ اعتراف ہے, اگرچہ ان کا تذکرہ قرآن میں, اگرچہ ان کا تذکرہ احادیث میں, کتابوں کے ضمن میں آنا یہ اور بات ہے, کسی شخصیت پر مکمل کتاب ہونا یہ اور بات ہے. چند کتابیں موجود ہیں, ہمارے لکھاری حضرات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کتابیں بھی لکھیں, اور ہماری قوم کو اس وقت تو یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ نکل کر یہ تمام چیزیں سنیں, یہ پروگرام ریپیٹ سنیں, دیگر کہیں حضرت خدیجہ کی بات ہوتی ہے وہ سنیں, تاکہ ہماری عورتوں کے اندر جو چیزیں اب اسلام سے دوری کی آ گئی ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں اور وہ اسلام کے قریب ہو جائیں. اور اسلام کے قریب کرنے کے لیے بہترین شخصیت یا تو خدیجہ کی ہو سکتی ہے یا خدیجہ سے بھی افضل فاطمہ کی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ اسما نقوی صاحبہ آپ کا, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, ریحان بھائی آپ کا خصوصی طور سے شکریہ. آج کا موضوع بہت ہی خالص تھا اور خواتین کے لیے بہت واضح پیغام گیا ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گی تو آپ کے لیے بہت سارے فضائل ہیں, برکات ہیں, اور پھر اس سے آپ کے گھر والوں کو, شوہر کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو بڑا حوصلہ ملے گا. آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے, اس کردار کو سمجھیے, اس پہ روشنی ڈالیے. میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا جو اختتام ہو اور جو سفر آگے بڑھے, افطار تک جائے, وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلے. تو میں ریحان صاحب سے گزارش کروں گا اور اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کر دوں. آج انشاءاللہ افطار میں ملاقات ہوگی, فضائل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ, اور مہمان رمضان میں خصوصی مہمان بھی آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نعت نبی سے اختتام لیں گے. عرفان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے
کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے نبی کی زیارت مدینے میں ہوگی، مدینے میں ہوگی، مدینے یہی چل دیا کہتے کہتے، چل دیا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے